عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، اس میں 3 مرتبہ کل شریف آخری 3 کل، اور ظہر اور عصر میں ایک ایک مرتبہ آخری 3 کل پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ معمول بنا رہے آیت الکرسی کے بعد جادو وغیرہ کی شرارت سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ زندگی کا موڑ بنا رہے ہیں تو کافی محفوظ رہ جائیں گے۔ فجر مغرب عشاء کے بعد آخری 3 کل 3 مرتبہ، اور 3 کل ظہر اثر میں ایک ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما أبرئ نفسی، کہ یوسف نے کہا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک جو جان ہے، نفس ہے، وہ تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحیمی اور کریمی کا ذکر اور رحمت کا ذکر قرآن مجید میں بڑے مقامات پر ہے، اور غفور اور رحیم کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے کہ جب گناہوں کی بخشش کی بات ہو یا گناہوں سے بچنے کے والے سے بات ہو، تو پھر قرآن مجید غفور اور رحیم کا لفظ بولتا ہے۔ تو یہاں گناہ نہیں لیکن گناہ سے بچنے کے والے سے کہا گیا کہ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج ہمارے 13ویں پارے کا درس ہے، جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے ہے، اور میں نے آپ کو پہلے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے واقعات رپیٹ بھی ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بڑی زیادہ آیا ہے، بڑی کثرت سے آیا ہے، تو ہر واقعے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، ہر واقعے کے اندر، ہر تکرار میں، ہر کثرت میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے
اگر بیان ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، باقی نام آیا ہے، تفصیل سے واقعہ ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ اس کو کہا گیا ہے احسن القصص، واقعات میں سب سے حسین۔ تو میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو حسین کیوں کہا گیا، واقعہ جب مکمل ہو جائے گا تو سمجھ آ رہے گی کہ حسین کیوں ہے۔ تو یہ جو خاص اس کے اندر پوائنٹ ہیں وہ میں نے سمجھ لیے کہ جناب یوسف علیہ السلام یہ کل 12 بھائی تھے، 2 بھائی جو تھے حضرت بلیامین اور حضرت یوسف، یہ ایک والدہ سے تھے، اور باقی جو تھے وہ دوسری حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی سے تھے۔ والدہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی، آپ کی حقیقی والدہ مائدہ کا وصال ہو گیا تھا، اس واسطے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے اس والے سے کافی محبت تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو جو حسن عطا کیا والا اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، وہ حسن کی بات تو پھر خیر آگے آئے گی۔ پھر جو آپ کو ایک نبوت آپ کو عطا ہوئی تھی، اس اعتبار سے آپ کو جو حسن نبوت ہوتا ہے اس کی مثال بھی نہیں ہوتی، تو 2 حسن، حسن جمال اور حسن نبوت، وہ یوسف علیہ السلام میں اکٹھے ہو گئے۔ تو صدقے جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن جمال بھی اعلیٰ وجہ العتب تھا، حسن نبوت بھی کمال کو تھا، جس کا مطلب یہ ہے حضور خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبی ہوں، میں ملی ہوں، میرا حسن نمکینی مائل ہے، جو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہتا ہے، تمنا بڑھتی جاتی ہے، آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں، اور یوسف ان کا حسن تھا آنکھیں چندیا جاتی تھی، اور اس دماغ کے اوپر جیسے اثر ہو جاتا تھا، وہ کیفیت تھی۔ اس لیے حضور کا جب دیدار ہوتا تھا تو طلب یہی ہوتی تھی کہ بار بار ہو جائے۔ اللہ، یہاں کچھ عقائد کے مسائل بھی آئیں گے، اور کچھ اس والے سے مسائل جو معاشیات کے ہیں، سیاست کے ہیں، پاکدار، وہ بھی سارے آئیں گے۔ باقی اس والے سے یہ بھی تفصیل کی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، لایا اور راحیلہ، لایا بی بی اور راحیلہ بی بی، اور آپ کی 2 لونڈیاں تھیں، لونڈیاں زلفا اور بلہا، ان چاروں کے بطن سے 12 بیٹے اور کچھ بیٹیاں تھیں۔ جو بی بی لایا تھی ان کے شکم سے 1 بیٹی دنیا اور 6 بیٹے تھے، دنیا اور 6 بیٹے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، یشجر، زیالون، یہ 6 بیٹے تھے۔ اور بی بی راحیلہ جو تھی ان کے شکم سے 2 فرزند تھے، جناب یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ سو یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیلہ بی بی ہے، اور باقیوں جو تھے وہ ان میں آ جاتے ہیں لایا بی بی۔ اور جو لونڈی تھی زلفا، زلفا بھی کہتے ہیں، 2 بیٹے ان سے تھے، جادہ اور آشر، اور بلہا جو لونڈی تھی ان کے بطن سے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی، دان اور نفتالی، یہ کل آپ ملا لیں تو تعداد کے اندر یہ بچے 12 بیٹے بنتے ہیں۔ راحیلہ بی بی جو تھی ابتدا میں ان کے اولاد نہ ہوئی، بعد میں اللہ نے خاص مہربانی فرمائی تو یوسف علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر بنیامین ابھی پیدائش میں تھے، ولادت کا سلسلہ تھا، تو اس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 2 برس کی تھی جب والدہ فوت ہوئی تھی۔
تو بنیامین آپ سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہوئے، اس وجہ سے والد گرامی آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھی، ابا جی کو بتایا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھی ہے، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، ابا جان میں نے خواب دیکھی ہے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، والد گرامی نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیقیدوا لک کیدا، وہ عداوت کر لیں گے، حسد کریں گے۔ وجہ وہ بھی خوابوں کا علم جانتے تھے، تعبیر رؤیا کا علم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی تھا، اس لیے کہا ان کو نہ بتانا، بتاؤ گے تو حسد آ جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ 11 سے مراد ہم ہی ہیں اور والدین چاند سورج سے مراد ہیں، تو اس طرح وہ حسد کریں گے، اچھا یہ ہم سے سجدہ کرواتے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح تجھے تیرا رب چن لے گا، تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تجھے سکھا دے گا۔ تو خوابوں کی تعبیر کا علم ایک باطنی علم سے تعلق رکھتا ہے، اس واسطے جو کسی انسان نے غیب میں دیکھا ہوتا ہے، خواب میں دیکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھ تم جب تم غفلت میں تھے تو ایک جہان تم دیکھ رہے تھے، اور اس جہان میں تم لذتیں بھی محسوس کر رہے تھے یا تکلیف اور اذیت محسوس کر رہے تھے، اور بعد میں بتاتے ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں جنگل میں دوڑ رہا تھا، میرے پیچھے حیوان لگا ہوا تھا، میں لذتوں میں کھانے کھا رہا تھا، میں نے یہ لذت محسوس کی، اور بس اوقات فزیکلی اس کے اثرات جسم پر نمایاں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نے نہیں کہا یار جس کو دیکھا نہیں تو اس کو کیسے مان لے۔ پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رب اپنے وجود کے دلائل انسان کے وجود میں رکھ کر بتاتا ہے کہ جب تم یہ جہان میں رہتے ہوئے ایک اور جہان دیکھ رہے ہو، تو مرنے کے بعد ایک جہان ہے جو قبر سے شروع ہوگا اور حشر میں اس کا معاملہ ظاہر ہوگا، پھر جنت و دوزخ کا ایک جہان ہے۔ اگر وہ جہان نہ ہوتا تو سوئے ہوئے عالم کے اندر، غفلت کے عالم کے اندر وہ جہان کیسے نظر آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے وجود پر یہ دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں واقعے کے اندر جو سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں نے سوال کیا نا کہ ہمیں ذرا بتائیں نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، مقصد یہ تھا کہ ان کے بارے میں تو ہم ہی جانتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل تو تورات و انجیل میں ہے، قرآن میں تو نہیں۔ جب یہ پوری صورت نازل ہوئی تو حیران رہ گئے، اتنی تفصیل تو تورات و انجیل کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچا کہ یار یوسف کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جتھا ہے، ہم سے پیار کیوں نہیں؟ حسد آ گیا، خواب کی بات بھی پتہ چل گئی، تو کہا یار کام یوں کرتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، کام ہی تمام کرتے ہیں، یا یوسف علیہ السلام کو گل کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا ایسی سرزمین میں پھینکیں کہ یہ دوبارہ باپ کا منہ نہ دے سکے اور پھر تم ہی قریب ہو جاؤ۔ والد کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوسف ہمارے ساتھ جائے، کھائے پیے، اپنے باپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کیا دنیا داری سیکھے گا، اس کو جہان دیدہ بنائے، یہ جہان دیدگی سیکھے۔ کام بیٹا بیٹھا رہنے دو،
اے ابا جان بعد ہمارے ساتھ کھائے پیئے، ارسل معنا غدین یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کھائے پیے چل ہمارے ساتھ گھومے پھرے سیر سیاحت کر، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا بیٹا مجھے غم ہے کہ اس سے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ علامہ روم نے فرمایا بھیڑیے کی تعبیر یوں بھی کی جاتی ہے جو حسد انسان کے اندر ہو، وہ حسد کو اگر جسم دیا جائے تو وہ حسد بھیڑیے کی شکل بنتا ہے۔ تو آپ نے ظاہر یہ کیا کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، تمہارا حسد میرے سامنے نمایاں ہے، تبھی تو کہا بھائیوں کو خواب نہ بتانا، تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہا نہیں ابا ہم پوری جماعت ہے، ہماری ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا لے کر گئے، کندھوں پر سوار کیا، اچھل کچل کر باپ کے سامنے جا رہے ہیں۔ 11 بھائی جناب یوسف کو کندھوں پر اٹھایا ہوا۔ کیسی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا علم بتاتا ہے کہ آج میرا بیٹا میری نگاہوں سے اوجھل ہوگا، پھر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ملے گا۔ علم ہونے کے باوجود بھی صبر کے دامن کو تھامے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یوسف جا رہا ہے۔ جب پہاڑیوں سے ہوتے جب نیچے نشیمن میں چلے تو پٹک کر یوسف کو پھینک کر کہا تجھے سجدہ کریں گے ہم، اور تو کہتا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کریں گے۔ مارنا شروع کر دیا، قریب تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جاتا۔ یہودا نے کہا نہیں بھائی، جو بات ہوئی تھی لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ اس کو تم لا تقتلوا وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کہا بھی بعد کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب وہ انہیں ڈال دیا تو ہم اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی طرف وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جبریل امین بڑی تیزی سے آئے، انہوں نے جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈال رہے تھے اس وقت قمیض اتار لی تھی نشانی کے طور پر کہ باپ کو دکھائیں گے۔ پھر کوئی جانور ذبح کیا، خرگوش یا بکری کو ذبح کیا، اس کا خون قمیض کو ڈال دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جانے لگے تھے تو والد نے ان کے گلے کے اندر ایک تعویذ ڈالا ہوا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیض تھی جو نار نمرود سے اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے جنت سے بھیجی تھی۔ انہوں نے وہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں آ رہے ہیں تو جبریل امین اتنی تیزی سے آئے، قمیض پر مار کر تعویذ کو کھول دیا اور گلے میں قمیض کو ڈال دی۔ جاتے ساتھ ہی نیچے نور ہوتا جا رہا ہے، پتھر نیچے رکھ دیا، بڑے آرام سے جا کر آپ کو بٹھا دیا۔ اور یہ جبریل امین کی تیز رفتاریوں میں سے ایک یہ بھی تھی جو آپ آئے تھے۔ وقت بیتتا ہے، گھر گئے، شام ہوئی، واپس جاتے ہیں تو روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، گھر روتے ہوئے آئے، شاہ ہو گئی، روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ابا جان ہم چلے گئے تھے دوڑ میں، آگے آگے بڑھ رہے تھے، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہیلا کیا کرنا ہے، جناب یعقوب نے جاتے ہوئے ہیلا بتا دیا کہ یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب انہوں نے وہی لفظ دہرایا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگائے ہوئے قمیص کو لے کر آئے۔
یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھ کر یعقوب کہنے لگے وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار اور سلیقہ شعار تھا، جس نے میرا سارا یوسف تو کھا لیا لیکن قمیص کو ایک آنچ تک نہ آنے دی۔ کہا سبلت لکم انفسکم امرا، تمہیں تمہارے معاملہ جو ہے وہ تم نے بات خود سے جو بنا لی ہے فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر جمیل ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں کر رہے ہو، اب علم کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو تم باتیں کر رہے ہو وہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہو۔ تم نے جو گھڑ لیا ہے، جو تم باتیں بنا رہے ہو، یہ لفظ کیا بتاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا، تھا معاملے کا علم، پر رضا الہی پر راضی رہنا ہی شان نبوت ہوتی ہے۔ ادھر سے قافلہ آ گیا، مالک ابن زغر، اس کا قافلہ ایسے راستہ بھٹکتا ہوا آ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگے کنواں ہے، تو کہا چلو پانی نکالتے ہیں، ڈول ڈالا، پانی نکالنے لگے۔ حکم ہوتا ہے اے یوسف بیٹھ جاؤ، اس ڈول میں بیٹھ گئے، رسی کھینچنی شروع ہو گئے۔ جب رسی کھینچی جا رہی ہے کافی ڈول وزن لگا، جب سامنے آئے دیکھا تو یوسف کا یا بشرا ھذا غلام، اے مبارک ہو یہ تو غلام ہے بڑا حسین۔ اس وقت یہ انسان بکا کرتے تھے غلام لونڈی کی شکل میں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے فوراً غلام کو پکڑ لیا، کہا یہ تو بڑا مہنگا بکے گا، لے گئے مالک ابن زغر نے چھپا لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا یار قافلہ آیا ہے کہہ رہا ہے، جا کر پوچھا کہ بھئی اس کنویں کے اندر ہمارا غلام تھا، تم نے پکڑا ہے؟ پہلے تو نہ مانے، پھر کیا آپ نے کہا کہ لے تم ہی جانا، یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، تو بس لے تم جانا، ہمیں پیسے دے دو تاکہ بڑے پکے طریقے سے لے جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف کو بیچ ڈالا۔ بس ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی کے وجود کی توہین ہوئی، اللہ نے پھر کیسا انتقام لیا کے آتا ہے۔ ابو لہب نے بتیجا سمجھ کر نبی کو کے لیے بچپن میں خوشی کی تھی، بتیجا سمجھ کر سویبہ لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ نے اس کی لاج یہ رکھی کہ ہر پیر کو اس کو انگلی سے جام پلایا جاتا ہے جس سے اس کے بدن محفوظ رہتا ہے۔ تو نبی ہے اگرچہ بچپن کے اندر ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ مصر میں گئے، بی بی زلیخا، زلیخا بھی پڑھا جاتا ہے اسے، اور زلیخا دو مطلع سے ٹھیک ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے یوسف زلیخا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بی بی زلیخا نے خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کی زیارت کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، نام بتایا، کہا مقام کون سا ہے، تو مقام بتاتے ہوئے کہا عزیز مصر و مقام است، میں عزیز مصر ہوں اور مصر میرا مقام ہے۔ تو وہ بھی شہزادی تھی، بڑی مالدار تھی، سارا کچھ بیچ بچا کر ادھر آ گئی، بت پرستی کرتی تھی، اپنا بت بھی لیا ساتھ لے گئی، عبادت کر جو ان کی تھی کرتی رہی اور کہتی رہی کہ میرا جو یوسف ہے وہ مجھے مل جائے۔ جب وہ غلام بکتے بکاتے منڈی میں آئے یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے بیڑیاں لگا لی کہ بھائیوں نے کہا ہے یہ بھگوڑا ہے بھاگ جائے گا، معاذ اللہ۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو بیڑیاں لگا لی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی میں تمہارے ساتھ جا تو رہا ہوں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ تم اس راستے سے بجائے اس راستے سے چلے جاؤ، اس راستے میں میری والدہ میری ماں رحیلہ کی قبر ہے، میں اس کو آخری مرتبہ اس کو بھی دیکھتا جاؤں۔ علامہ غلام رسول دوابے والے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا والدہ کی قبر سے تو کھڑے ہو کر سلام پیش کیا۔ وہ جو کلمات انہوں نے لکھے پنجابی کے اندر
میں نہیں ہوں میں ٹر چلا ہوں میں پھر مڑ ملنا نہیں. وہ ساری ایک داستان الفاظ کی کہ میرے ساتھ بھائیوں نے یہ کیا اب میری ماں میرا آخری سلام قبول کرنا. تو پھر قبر سے جو آواز آتی ہے پھر وہ بھی انہوں نے بیان کی کہ میرے بیٹا سدا سلام تو رہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، رب تجھے مرتبے دے، عزتیں دے. یہ دعائیں ہوئی ماں کی طرف سے. پھر آگے چل پڑے. کبھی وقت ہوا تو یہ پورے بوشار کے ساتھ بیان کروں گا، کیفیت بن جاتی ہے. پھر جناب یوسف علیہ السلام آگے چلے. راستے کے اندر وہ جو غلاموں پر ظلم ہوتا وہ کرتے گئے. دل میں یہ مالک ابن زغر کے بڑا قیمتی غلام ملا ہے، ریٹ بڑا لگے گا. مصر میں جا کر مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر کہانی بولی لگاؤ، جو زیادہ بولی لگائے گا لے جائے گا. مالک بڑا، غلام بڑا حسین ہے. لوگ آ گئے، بولی لگنی شروع ہو گئی. پتہ چلا بھی بڑے حسین ہیں. بادشاہوں کے ایوانوں تک آواز پہنچی تو عزیز وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آ گئی. بولی لگنی شروع ہو گئی. ایک مائی اٹی لے کر آ گئی، وہ دھاگے کی ہوتی نا سوتر پنا، وہ لے کر آ گئی. تو اسے کہا مائی یہ تو بڑے بڑے تاجر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ایک پنا لے کر آ گئی ہے، اٹی لے کر آ گئی. کہا کوئی بات نہیں، خریداروں میں میرا نام بھی تو آ جائے گا. سب تاجر جو بولی لگائے بادشاہ سے بڑھ کر لگا دے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں سونا لگ گیا. نبی کی بولی لگی منڈی میں، رب کو گوارا نہیں، خرید لیا گیا، لا کر محل میں جگہ دے دی. چونکہ بی بی زلیخا کے ذہن میں تو وہی بات تھی، کفر پر تھی، بت پرستی میں تھی. اسی اعتبار سے مائل کرنا شروع کیا. 7 بند دروازوں میں جب اظہار کیا وَرَابَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. بند دروازوں میں جب اظہار محبت کیا تو کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، یہ تو خیانت ہوگی. سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی، ہاتھ یوں دانتوں میں انگلی دبائے کہہ رہے ہیں نبوت کے سلسلے سے نام کٹ جائے گا. ہمارا برہان ہو. جب وہ دلیل دیکھی رب کی تو پھر دوڑے. یوسف علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں، جس دروازے کو تالے لگے ہوئے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تالے کھلتے جاتے ہیں. پیچھے سے بی بی نے قمیص کو پکڑا، دامن پیچھے سے پھٹ گیا. 7 دروازے کھلے، آگے عزیز مصر کھڑا ہوا. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ عورت نے فوراً پینترا بدلا. کہا جو تیرے گھر والے کی عزت کے اوپر حملہ کر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام ہکے بکے کہ کایا ہی پلٹ گئی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. اتنے میں وشاہد شاہد من اہلھا، گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، اور وہ جو چھوٹا بچہ پنگورے کے اندر تھا اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچ نہیں بول رہے، بی بی سچ بول رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر بی بی جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی، یوسف سچے ہو گئے. اب معاملہ بے عزتی تک پہنچا. قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، بے شک عورتوں کا مکر. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے. یہاں فرما رہے اللہ کہ عورت کا مکر بہت بڑا ہے. چنگل میں جو پھنس گیا وہ مارا گیا. جو میں نے تو مفتی صاحب ریپلائی کیا تھا، پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا. جب قرآن کہتے ہیں کہ ان کا مکر بڑا ہے تو تو جب توجہ کرتا جائے گا مرتا چلا جائے گا. اس لیے حکم ہے مردوں کو کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر، بس تم اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو. جناب یوسف کو اگر مدد پہنچ گئی تھی تو تجھے بھی مدد پہنچ جائے گی. شرط یہ ہے کہ تم دین کو سمجھتے ہوئے کہ یہ دین ہے، نگاہوں کو جھکانا.
یوسف والدہ هذا مستغفر لذنبک، یوسف اس سے اعراض کر لو، اور اے بی بی تو بخشش، اپنے گناہ کی بخشش مانگ، تو خطا میں سے ہے۔ گواہی آ گئی، دلیل ہوگی۔ اب اردا گرد سے بیویوں کو تانے ملنے شروع ہو گئے، بی بی زلیخا کو، دیکھو غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ اردا گرد کے وزراء کی بیویوں نے جب تانے دیے تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو، ایک دن تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ کر دیکھ لو میں کس غلام پر دیوانی۔ پردہ لگ گیا، کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا، کھانا کھا لیا گیا، پھل پکڑا دیے گئے، ہاتھوں میں چوڑیاں دے دی گئی۔ اب وہ جو آیا تھی اسے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ذرا بلائے نا، تو یوسف علیہ السلام کو جب بلایا، نقاب میں تھے، کہا ذرا سامنے آ کر کہہ دینا، میری اتنی تو مان لیں، صرف نقاب ہٹا دیں، چہرہ ایک مرتبہ دکھا دیں۔ یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، ادھر پھل پکڑے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا، نقاب ہٹتا ہے، ادھر ہاتھوں کے اوپر چھریاں چل جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اکبر نہ ہو اس کی برائی بولے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ پتہ ہی نہ چلا یہ کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں وجد۔ حضرت فاضل بریلوی نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی، فزیکلی حسن کو دیکھ کر، چہرہ یوسف کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں بیویوں کے انگلیاں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، مصر کے مرد میں بزدل، پھر ان کی بیویاں، ان کے ہاتھ انگلیاں کٹی۔ میرے محبوب، میرے آقا، عرب کے مرد ہوں، شرت و غیرت والے، آپ کا صرف نام آ جائے، انگلیاں نہیں، گردنیں کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے ہیں۔ یار کمال ہے، بڑے بڑے شاعر گزرے، پر اس مقام پر جو شعر ہے امام اہل سنت نے کہا ہے وہ کوئی کہہ نہیں سکا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے ہیں۔ بی بی زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے ان کو اپنی طرف ہی لبھایا، اگر یہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں میں قید بھیج دوں گی۔ اب ساری عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عزیز مصر کی بیوی کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کو کہا دو ہی آپشن ہیں، یا آنا ہوگا برائی کی طرف یا جیل جانا ہوگا۔ کہا جیل جانا منظور ہے۔ آپ نے جیل جانے کا انتخاب کر لیا، جیل میں گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان اور دیکھے، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ الْخَمْرَ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ وہاں بھی خواب والا معاملہ شروع، خواب کے سلسلے سے چلے تھے، چلتے 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 مصر کی جیلوں میں آ گئے، بکتے بکاتے۔ اب جیل میں آئے، یہاں بھی خواب سلسلہ، خوابوں کا سلسلہ یہ بھی یہاں شروع، پورا مصر ہی خوابوں کے اندر ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ہے، تو ایک بادشاہ کو انگور کا جوس دیتا تھا اور دوسرا نان بھائی تھا، دونوں پر الزام ہے کہ کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اور پکڑے گئے۔ تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو نچوڑ رہا ہوں انگوروں کو اور بادشاہ کو جام پیش کر رہا۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ روٹی پکا کر سر پر رکھا ہوا ہے ٹوکرا، اور اوپر سے جانور آ کر اس کو اچک رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے جو لفظ کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اے یوسف ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب خواب اس سے پوچھنی چاہیے جو نیک ہو، خواب اس سے پوچھنی چاہیے جس کے عمل کے اندر آپ کو حسن نظر آئے۔ ہر کسی سے خواب بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ منبر پر ہو بندہ، مصلے پر ہو، گھر میں ہو، گلی میں ہو،
کسی بھی منصب پر ہو یا کسی منصب کے علاوہ پوائنٹ پر ہو، بندے کو جو مقام ملے اسی پر اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی بات کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ بندہ بڑا منصب ملے تو پھر ہی بات کرے، جو جتنے منصب والا ہے وہ کرے اور کر رہے ہیں۔ لہذا علماء کے اوپر یہ بات ہے کہ یہ جی فلسطین کے حق میں بات کیوں نہیں کرتے، یہ جی فلانی بات کیوں نہیں کرتے۔ جتنا ہے منصب اسی کے مطابق بات کرتے ہیں کہ جس سے عمل معاملات پوری ہو جائے۔ جو برائی دیکھی اس کے مطابق کر دیا۔ ہماری پہنچ اگر محلے تک ہے تو ہم کہیں گے محلے والوں سود نہ کھاؤ، حرام سے بچو، برائی نہ کرو، نگاہوں کو جھکاؤ، بیٹیوں کی جلدی خیر خواہی میں رہو، حق نہ مارو، یہی کریں گے۔ اگر اللہ ہم کو بڑا منصب اس سے دے تو اس کے مطابق بات کریں گے، اس سے بڑا آئے گا اتنی بڑی ذمہ داری آ جائے۔ تو اس واسطے میڈیا پر بیٹھ کے یہ علماء کے اوپر کہنا کہ یہ جو فلانی فلانی بات کیوں نہیں کرتے، یہ جو فلسطین کے حق میں نہیں بولتے، تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام جیل میں جو منصب ملا اسی کے مطابق عمل کر کے نکلے، تو بندہ نیک رہے صحیح ہر منصب کے مطابق، یہی اس کا رائٹ ہے۔ تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے فرمایا تمہارا ابھی کھانا نہیں آئے گا، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے کچھ عقیدے درست کر لو۔ تو عقیدے درست کرانا یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کے عقیدے درست ہو جائیں، نبی کی تعظیم تم پر واضح ہو جائے، توہین کرنے والے بد مذہبوں سے تمہیں نجات مل جائے۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، کوئی نبی کی توہین میں لگا ہوا ہے، عیب نکالتا ہے قرآن و حدیث سے، کوئی صحابہ کی توہین میں لگا ہوا ہے، کوئی اہل بیت طہار کی توہین میں لگا ہوا ہے، کوئی امہات المومنین کی توہین میں لگا ہوا ہے۔ مقصد کیا؟ زندگی کا یہی ہے، ہم لوگوں کے عقائد بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بھائی نبی کی یہ بھی تعظیم ہے، نبی کی یہ بھی شان ہے، اللہ نے نبی کو یہ بھی رفعت عطا کی ہے، نبی کا علو مرتبہ یہ بھی موجود ہے، شانیں نکال نکال کر دکھاتے ہیں، کیونکہ سنی ہے ہی وہ جب نبی کی شان ہی بیان کرتا اور دنیا سے جائے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، یہی شان ہے۔ اب نبی کا ذکر ہی یہی ہمارا زندگی مقصد زندگانی ہے۔ آپ نے عقائد کی اصلاح کی، فرمایا یہ جو بتوں کو پوجتے ہو یہ خدا زیادہ اچھے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا ایک واحد قہار اچھا ہے۔ تبلیغ کے بعد پھر کہا لو خواب کی تعبیر سنو، تم میں سے جو بادشاہ کو انگور نچوڑ کر دے رہا تھا وہ نجات پائے گا، اور جو بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر ٹوکرا رکھ کر جا رہا ہے اور اوپر سے جانور نوچ رہے ہیں، اسے عذاب ملے گا، اور اس کو سولی پر چڑھائے گا، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور جانور اس کا دماغ اور بھیجا نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تفسیر مزری میں ہے، ایک نے کہا بادشاہ ہم نے تو ویسی بات کی تھی، اے یوسف ویسے ہی بات کی تھی۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بات ویسے کی تھی یا صحیح کی تھی، فیصلہ کر دیا، نبی کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہوا بھی۔ اب جو نجات پا کر گیا تو آپ نے اس کی رہائی ہوگی، تو آپ نے اس کو جاتے ہوئے کہا بات سن، ذرا بادشاہ کے سامنے میری سفارش کا بھی تذکرہ کرنا۔ اتنی بات ہوئی تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی، فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اللہ نے پھر اور 7 سال اس کو بلا لیا، جس کو نجات ہوئی تھی نا کہ جا کے باہر سفارش کرتا، اور اللہ کی طرف سے پیاروں کو عقاب آتا ہے، یوسف بندہ تو میرا ہو، توجہ میری طرف رکھنے والا ہو، اور بندوں سے اپنے سے نیچلے طبقوں کو کہے کہ میری سفارش کی بات کرنا، تمہارا رجوع میری طرف تھا، اعلیٰ ادنا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب اتنی بات ہوئی، اس لیے ہم اعلیٰ کی طرف رجوع کرتے، داتا و خواجہ کی طرف رجوع کرتے، یہ ہم سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ 7 سال کے بعد
پھر بادشاہ کو خواب آیا۔ لو جی یہ تیسری خواب ہے جو بادشاہ کو آ، پہلے یوسف علیہ السلام، پھر ان قیدیوں کا آئی، اب خواب بادشاہ کو آ گئی۔ پہلی خواب کے بعد غلامی شروع ہوگی، دوسری خواب کے بعد سلسلہ کچھ قریب قریب آیا نجات کا۔ پہلی خواب سے غلامی سے قید میں آئی، دوسری خواب سے قید سے چھٹکارے کے قریب آیا، اب تیسری خواب کیا کرتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، بادشاہ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 گائیں ہیں سمان موٹی، یاکلهن سبع عجاف، ان کو 7 کمزور گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں جن کے اندر گندم کا دانہ ہوتا ہے، 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کیا تعبیر ہے اے میرے وزراء، اے میرے جو مشیر ہیں، بتاؤ تعبیر کیا ہے اس کی؟ ان کا قال ودغاس احلام، بادشاہ سلامت، کھانا جس جگہ کھا لیا ہو تبخیر معدہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ پریشان خوابیں آتی ہیں، تو یہ وہی ہے۔ بادشاہ مطمئنہ ہو، بادشاہ نے بات ان کی سنی انسنی کر دی۔ اب 7 سال گزر گئے تھے، وہ دوست جو نجات پا کر گیا تھا قید سے، ان کا بادشاہ جو مجھے یاد آیا، ایک بندہ ہے جیل کے اندر جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، تو مجھے بھیجے میں جاؤں، میں کہ جاؤ پتہ کرو۔ گئے خواب میں اور اس جیل میں جا کر خواب کی تعبیر پوچھی، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، خواب کی تعبیر بتا۔ 7 پتلی گائیوں نے 7 موٹی گائیوں کو کھا لیا، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں لوگوں کی طرف رجوع کروں تاکہ وہ اس بات کو جان لیں۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی، فرمایا 7 سال بڑی ہریالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، قحط والے سال ان ہریالی والے سالوں کو کھا لیں گے۔ گئے اور 7 طریقہ بھی بتا دیا، فما حسبتم فذروه فی سنبلہ، جو کھیتی کرو تو بالیوں کے اندر ہی، سٹوں کے اندر ہی دانے کو رہنے دو۔ اور یہ علم الزراعت کے والے سے بہت بڑا علم تھا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، پتہ چلا تو کہا اتنا علم والا بندہ، اس کو ذرا بلاؤ۔ اور بادشاہ خود 70 زبانیں جانتا تھا، 70 زبانوں کا ماہر تھا۔ علم والے کی قدر علم والے کر سکتے ہیں، علم والے کی قدر بے علم بندہ کبھی نہیں کرے گا، وہ تو گالیاں نکالے گا جی۔ اس کے لیے وہ خود جس طرح جاہل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگلا بھی ایسی ہے، جس طرح خود گالیاں کھاتا ہے اس کو بھی گالیاں دے گا۔ بات اسی طرح بادشاہ نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ تفسیر مصری میں آتا ہے جب گفتگو شروع کی تو وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جائے، یوسف علیہ السلام اس زبان میں گفتگو شروع کر دیں، عبرانی سے دوسری زبان میں جائے، سریانی میں جائے، بات اس میں شروع کر دیں، سریانی سے عربی میں جائے، بات اس میں شروع کر دیں، 70 زبانوں میں گفتگو کرتے رہے۔ جب اس کی 70 زبانیں مکمل ہوئی، جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اور زبان میں بات شروع کی۔ بادشاہ دھنگ رہ گیا، کہتا یہ کہاں سے جانا؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا جناب پھر یہ ماجرا کیسے بنا آپ؟ تو آپ باہر تشریف لائے نا؟ فرمایا ہم باہر نہیں آئیں گے جب تک ہماری پاک دامنی کلیئر نہ کی جائے۔ غیرت والا اپنی پاک دامنی پر کبھی سودا نہیں کرتا۔ کہتا میری آپ نے فرمایا میری پاک دامنی پہلے کلیئر کرو۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان کا عزیز مصر کو بلایا بادشاہ نے،
عزیز مصر نیچے تھا، اس کو بلا کر کہا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تفتیش شروع ہوئی، تفتیش میں واضح ہو گیا حسن حق، امر عزیز نے بیوی نے کہا حق واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اپنی طرف توجہ دلائی تھی کی یہ سچے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ بات اس لیے لم اخنہ بالغیب، میں نے غیب میں خیانت نہیں کی اپنے مالک کے ساتھ، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والے کے مکر کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، دغا باز کا مکر کبھی رب چلنے نہیں دیتا، ننگا ہو جاتا ہے چاہے مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اللہ سچے بندے کی عزتوں کو کامیاب فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خود کوئی زیادہ پاک دامن کہتا نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہے جسے پاک دامن بنا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھی یہ جو خواب دیکھی اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا بادشاہ یہ تم نے خواب دیکھی ہے نا کہ 7 موٹی گائیاں وہ 7 پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، تیری خواب یہ نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں تیری خواب کیا ہے۔ تیری خواب کے اندر جو گائیاں تھی نا، موٹی گائیاں، وہ اور جو پتلی گائیاں تھی ان کے دانت ہولناک تھے، لمبے لمبے ان کے دانت تھے جو موٹی گائیوں کو کھا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان گائیوں کا رنگ یہ تھا، کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ حیران ہو گیا کہ خواب مجھے آئی ہے، بتا یہ رہے ہیں، اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا ہی نبی ہوتا ہے۔ تفسیر مظہر میں لکھا کہ جب وہ بات خواب کی بتائی تو کہا اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو آفر دیں گی کہ آپ وزیر مقرر ہو جائیں۔ کہا نہیں، مجھے وزیر خزانہ کرا دیں اور میں یہ بات بتا دوں۔ آج اگر کوئی اعتراض یہ کہے کہ جی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ کو اپنے ساتھ مفتی نہیں لکھتے تھے، یہ آج کے مولانا کو کیا ہو گیا، اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، حضرت اور علامہ لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں لکھتے تھے۔ تو عرض یہ ہے جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اسی کے مطابق پھر وہ لکھا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ڈگری کا کاغذ تیار نہیں ہوا تھا، کتنی صدیاں بعد جا کر ایک مسلمان سائنسدان نے نصاب تعلیم تیار کیا اور پھر اس کا ڈگری کا کاغذ بنایا، پھر یہ سلسلہ چل۔ تو چیز کی جب ضرورت آئی اس وقت اتنی کثرت نہیں تھی کہ کہا جا سکے کہ یہ فلانے میں مفتی ہے، فلانے شعبے کے اندر خاص ہے، ڈاکٹر ہے، یہ گائنی کا ڈاکٹر ہے، یہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، فلانے شعبے میں انجینئر ہے۔ جس طرح کثرت ہوئی، ضرورت پیش آئی، تو نمائندگی کرنے کے لیے وہ شعبہ جات کے والے سے نام رکھے گئے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ معلومات ان سے لینی ہے۔ اور جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت عہدے مانگنے جائز نہیں ہوتے۔ عہدہ مانگنا، منہ سے عہدہ مانگنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے منہ سے عہدہ مانگا اللہ اس کو یہ برکت نہیں دیتا، اور جسے دے دیا گیا اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، پھر اسے برکت دی جاتی ہے۔ تو عہدہ یوسف علیہ السلام کو مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ مانگ کر لینے کے اندر 2 صورتیں ہوگی۔ اگر سمجھے کہ میں اس عہدے کی ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہوں اور کوئی سنبھال نہیں سکتا تو پھر مانگ کر اس عہدے کو لے، تاکہ مسلمان جو انسان ہیں ان کی رعایا جو ہے ان کا اچھی طرح دیکھ بھال نظام درست ہو سکے۔ اور اپنے منہ سے یہ کہنا کہ میں بڑا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، نہیں جائز ہوتا، لیکن جب ضرورت پیش آئے تو پھر کہنا پڑتا ہے۔ حالانکہ قرآن 27 پارے میں کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بناؤ، وہ زیادہ جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی حفیظ علیم، میں حفاظت والا بھی ہوں، میں علم والا بھی ہوں۔ کہیں حضور نے تو نہیں کہا، باقی انبیاء نے تو نہیں کہا، پھر یوسف علیہ السلام پر اعتراض کرو گے؟ اگر یہاں اعتراض نہیں ہے تو پھر جناب ابوبکر صدیق، سید عمر فاروق جیسی شخصیات نے اگر اپنے نام کے ساتھ
علم ہونے کے باوجود مفتی نہیں لکھا ہے تو اس وقت ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت پیش آئی ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی تھی تو آپ نے کہا انی حفیظ علی، میں حفاظت والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ میرا حالات حاضرہ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اشارہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اگلے دن جب رمضان شریف کے دن ایک بندہ یوں باتیں کر رہا تھا کہ جی یہ مفتی کا لفظ کہاں سے ہوا، علامہ کا کہا، کبھی نہیں کوئی سائنسدان پر بات نہیں کرتا، کوئی انجینئر پر بات نہیں کرتا، بات کرتی ہے تو مولانا کے اوپر کیوں آتی ہے؟ تو وہ میں نے بابے بوٹے والی بات تو سمجھائی ہوئی نا، بوٹے ترخان والی، کہ مسئلہ ہم سے نہیں ہے، مسئلہ وہ مسئلہ آری سے نہیں چلتا، وہ آری پکڑانے والے سے چل جاتا ہے کہ تو آری دیتی کیوں۔ جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر منتخب ہو گئے، کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے۔ وہ رب ہے جو کہاں سے چلاتا ہے کہاں لے آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو یوں زمین کے اندر بادشاہی دی، طاقت دی۔ ہائے ہائے يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس میں جہاں چاہے رہے، جہاں چاہے رہے۔ ہم نے پوری رونق لگائی، 7 سال بڑی ہریالی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سارا غلہ سیف کر دو، غلہ محفوظ ہونے لگا، زائد زمینوں میں کھیتی باڑی شروع ہو گئی۔ 7 سال جتنا غلہ ہوا یوسف علیہ السلام نے محفوظ کرانا شروع کر دیا۔ جب 7 سال قحط کی شروع ہوئے تو 1 سال لوگوں نے جو ان کے پاس محفوظ تھا وہ کھایا، سال گزر گیا۔ اس سے اگلا سال آیا، پھر اللہ اکبر، لوگ پیسے لے کر آئے، لا کے پیسے پیش کیے، دے جی یہ ہمارے پاس دیں اور ہمیں غلہ چاہیے۔ تیسرا سال آیا، جواہرات پیش کر دیے، زیور، مال مویشی، اس کے عوض یوسف علیہ السلام سے گندم لے کر جاتے رہے۔ چوتھا سال آیا، لوگوں نے اپنے غلام لونڈیاں وہ بیچی۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آتے ہیں گندم لینے کے لیے۔ آپ پہچان لیتے ہیں کیونکہ آپ نقاب میں رہتے ہیں، گندم بھی بورے لوڈ کر دیے، ساتھ پیسے بھی واپس داخل کر دیے، اور ساتھ یہ کہا کہ تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ جی ہے، بنیامین، میں اس کو بھی لے آنا، اگر اس کو لے کر آئے تو گندم بھی ملے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ گئے، یعقوب علیہ السلام نے کو کہا کہ بھی وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے ہماری بڑی عزت کی ہے، کھانا پانی بڑا اچھا دیا ہے، اتنے میں بورے کھولے تو پیسے بھی نکلے۔ آپ جان دیکھیں کتنا اچھا بندہ ہے، بس اتنا ہی اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے آنا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اب میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، آگے میرا بیٹا یوسف تم نے لے گئے ہو، اب میں بنیامین پر بھروسہ کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بھیج دیں، وَلَنْ نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، مجھے یہاں پر قسمیں دو کہ تم اسے ضرور لے کر آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تمہارا گھیرا کر دیا جائے۔ یہ بھی غیب کی خبر دی۔ بنیامین کو لے کر آ گئے، جناب بنیامین کو دیکھا یوسف علیہ السلام نے، کہا بھی کھانا لگا دو، دو بیٹھ گئے، سارے دو بیٹھ گئے، چونکہ یہ بادشاہ تھے ان کے لیے لہر نشست تھی، تو بنیامین لہر تھے، تو کہا اس طرح کرو ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنیامین سامنے آ گئے، اب وہ کہیں میں بادشاہ کے ساتھ کھاؤں کیسا ہوگا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، تو جب داخل ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا 11 بھائیوں ایک دروازے میں داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں میں جانا۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کی ایک بس ایک ایسی تھی کہ نظر لگ جائے، یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کر رہتا ہے۔ خیر وہ جب آئے آگے پھر کھانا پینا شروع ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، ایسے نکاح اٹھا کر انی انا اخوک، پہلے ابا جی کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ فوراً لگ کے کہا بیٹھے رہو، کہا بھائی میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، کہا میں تمہیں لے آؤں گا واپس، گھبرانا نہیں۔ اب طریقہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ طریقہ شروع ہوتا ہے، سامان لوڈ ہونا شروع ہو گیا، بنیامین کے
جو بورا تھا اس کے اندر گردن کا، اس کے اندر وہ شاہی پیالہ ڈال دیا گیا. فلما جہزهم بجہازہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ بھائی کے کجاوے میں وہ ڈال دیا. قافلہ آگے چلا، پیچھے سے آواز آتی ہے ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو. وہ متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تمہارا غم کیا ہوا ہے؟ کہا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہوا ہے. ولمن جاء به حمل بعیر والا به زعیم، تم ہی لے کر آئے تھے، یا اپنا سامان نیچے رکھو تمہاری تلاشی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف کو بڑا طریقہ سکھا دیا، اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم فساد کرنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ، جس کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہو گیا اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب مصر کا قانون یہ نہیں تھا کہ جس کے چوری برآمد ہو جائے اسی کا ہو جائے گا، یہ کنان کا قانون تھا. تو وہ انہی سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا سزا یہی ہے کہ اسی کا ہو جاتا ہے. کہا ٹھیک ہو گیا. فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تلاشی شروع ہوگی باقیوں کے بوروں سے چیک کرتے کرتے، پہلے باقیوں کی چیک کیے پھر درمیان بھائی کو چیک کر. یہ پیالہ برآمد ہو گیا، پکڑ لو. بنیامین کا بازو پکڑ لیا، بنیامین سارا سمجھ رہے تھے، وہ لے گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح یوسف کو ترکیب سمجھا دی، تدبیر بتا دی، اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے. سلسلہ آگے چلتا ہے. بھائی کہتے ہیں یہ چور ہے نا، فقط سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا جو بھائی تھا یہ بھی چوری کرتا تھا. یعنی اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرا دیے. اس کی دو تفسیریں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کا بت چوری کر کے نجاست میں ڈال دیا تھا. دوسری تعبیر یہ ہے، اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ آپ کی پھوپھی جان، ان کو یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے، والدہ فوت ہوگی، وہ لے گئی. اب جب تھوڑے بڑے ہوئے تو واپس دینے کی باری آئی تو دل نہیں مان رہا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ دستار والا پٹکا جو تھا وہ آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دیا. تو واپس جب لے کر آئے تو کہا بھائی واپس چھوڑ کر دوبارہ آئی، میرے ابا جی کا پٹکا چوری ہو گیا، یہ یوسف نے چوری کی ہے. تو کہا یوسف کیسے چوری کر سکتا؟ کہا میں اس کی تلاشی لوں گی. ایسے کبھی دکھائی دو نیچے سے وہ پٹکا برآمد ہو گیا. کہا دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ لے کر جا رہی ہوں. وہ پھوپھی جان کا وصال ہوا، پھر یوسف علیہ السلام دوبارہ آئے تو وہ اشارہ دے رہے ہیں. تو جناب یوسف علیہ السلام پر اس طرح کی محبت بھری آزمائشیں وہ چلتی رہی. جناب یوسف علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی کہنے لگے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، شیخن کبیرہ فخذ احدنا مکانہ، ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آپ ہماری جگہ کوئی اور رکھ لیں. کہا نہیں، جس کا جرم ہے اسی کو. وہ پاکستان تو نہیں نہ تھا کبھی چوری ہے کہ باپ کو پکڑ کر لے. کہا نہیں، یہ جس کا قصور ہے اسی کو جیل میں ڈالیں گے. کہا ایسے نہ کریں. ان کے بڑے نے کہا وہ قافلہ جا رہا ہے کنعان، ان قافلے والوں کو بتا دو کہ بھئی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور اس کے اوپر لوگ گواہ ہیں، ہم نے ایسا ہرگز نہیں کیا. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. جب یہ بات ہوئی تو بستی والے ان سے پوچھئے کہ بھئی قافلہ جو اس میں چل رہا ہے، ہم بے شک سچے لوگ ہیں. انہوں نے پیغام پہنچا، کبھی تمہیں تمہارے نفس نے ابھار دیا ہے، میرے لیے اب صبر ہی ہے. اور ساتھ ہی جملہ کہا جميعا، مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا لے آئے گا. یعقوب علیہ السلام کے علم پر اور کون سی دلیل چاہیے؟ بھیڑیا کا اشارہ آپ نے دے دیا. واپس آئے تو کہا میرے لیے صبر جمیل ہے جو تم باتیں بنا رہے ہو. پھر بنیامین کو لے جانے لگے تو کہا تم گھیرے جاؤ تو پھر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہا مجھے لگتا ہے، امید ہے اللہ سب کو اکٹھا لے آئے گا. اور علم غیب کیا چاہیے؟ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ تھا تو یہ کہہ رہے تھے. واپس پلٹے، کہا ہائے یوسف علی یوسف وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ سفید ہوگی.
اللہ اکبر، فهو قزیم، اور اس وقت بڑے غصہ کھائے جا رہا تھا۔ ان کا اللہ کی قسم تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرد او تکون من الحالکین، یوسف کی یاد ستائی جا رہی ہے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگے یا جان سے گزر جائے، یہ باتیں جاری ہے۔ انما اشکو بسی، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے مولا میری شکایت تیری جناب میں ہے اور اللہ ہی کی طرف میری شکایت ہے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر قحط پڑتا، جواہرات گئے، مال مویشی یوسف علیہ السلام کو بیچتے اور پھر اس کے بعد لا کر گندم دیتے۔ پھر چوتھا سال آیا، غلام لوڑیاں بیچ دی۔ پانچواں سال آیا تو جتنی جائیداد تھی ان کی 5 سال کی غیر منقولہ جائیداد، کہا جناب روٹی کھانی ہے، یہ ہماری زمینیں آپ خریدیں، ہمیں گندم دانا دیں۔ پھر اس کے اگلا سال آیا، چھٹا سال، کہا اور تو کوئی نہیں بچا، لوڈیاں بھی دے دی، ہر چیز ہوگی، زمینیں بھی چلی، اپنے بچے فروخت کر دیے، یہ بھی روٹی کھاتے رہیں گے، ہمیں بھی مل جائے گی۔ ساتواں سال آیا تو کہا حضور والا ہمیں خرید لیں، نبی کو بیچا تھا نا، منڈی میں نبی کی بولی لگائی تھی، اللہ نے پورے مصر کو، مصر کے چپے چپے کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، رب تبارک و تعالی نے ایسا نظام کیا، اللہ اکبر، قحط بھی آیا، 7 سال قحط آیا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے اللہ اس کے لیے نظام کائنات کے اندر ہی تبدیلیاں لے آتا ہے۔ یہ کیا بات کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر اس کے بعد غلامی کا ڈبہ دو، اب تو سارے غلام ہو گئے تھے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب یوسف ہمارے غلام ہیں، کد کے تم سبھی ان کے غلام ہو، تمہاری زمینیں، تمہاری نسلیں، تمہارے مال جواہرات، غلام لوڈیاں، تمہارے جانور مویشی، ہر چیز یوسف علیہ السلام کی ملکیت ہے، اور جو مالک ہے وہی آقا ہوتا ہے۔ پھر جو شادی ہوگی، وقت گزرا، بی بی زلیخا، انہوں نے بت کو نکال کر باہر پھینک دیا، کہا یوسف کا خدا سچا ہے جس نے یوسف کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، اور تو نے مجھے کہا سارا مال سباب ضائع ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمر جھک گئی، کہا تو جھوٹا ہے، نکال دیا، کہا اب میں اسی رب کو مانتی ہوں جو یوسف کا رب ہے، ایمان لے آئی۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ بی بی زلیخا، انہوں نے ایمان قبول کیا، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ پھر نکاح کیا، اللہ کے حکم سے ان کے لیے دعا ہوئی، جوانی واپس آئی اور بینائی مل گئی، پھر نکاح ہوا، اللہ نے 2 بیٹے ان سے عطا فرمائے، ایک کا نام منشا تھا، ایک کا نام افراہیم تھا۔ جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے جب یہ بات سنی تو پھر منظر کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں۔ بھائیوں نے سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا، جب 2 کو باتیں چلائی تو کہا انت یوسف، تو یوسف ہی لگتا ہے، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہ ہاذ اخی، اور میرا یہ بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، کہا ماشاءاللہ۔ اب اگلا معاملہ سوچنے لگا کہ آج تو پھر آپ ہمیں قتل کریں گے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ساری معافی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں بھی بخشے ہمیں بخش دے، شیطان نے تمہیں اکسایا تھا تم نے کر لیا۔ یہ ہوتا ہے عزت والوں کو، جب عزت اور منصب ملتا ہے تو وہ رحم و کرم پر آتے ہیں۔ کریم ابن کریم جناب یوسف علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا تو اس وقت انہوں نے کہا حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ ہمیں قتل تو نہ فرمائیں، فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی کہوں گا تمہیں عام معافی ہے۔ ہمارے ابا جی ادھر ہیں، فرمایا جاؤ ان کو لے کر آؤ، وہ ادھر سے قمیض بھیج دی،
قمیض ادھر سے چلی ہے مصر سے، آپ کے نام میں بیٹھے کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ پرانی محبت میں ہے۔ قمیض گئی، فلما جال بشیر قول وجهی فرتد بصیرا، قمیض آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی، آنکھیں بینائی واپس آ گئی۔ گلے میں تعویذ، ایک دروازے سے جانا نہیں، آنکھوں پر قمیض ڈالی گئی، بینائی آ گئی۔ یہ سنیوں والی لگتا ہے کام، اصل اسلام جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے فائدے ملتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں وہ بھی بریلوی تھے، اللہ کے بندوں جو عقائد ان کے تھے وہی علماء بریلوی رکھتے ہیں۔ عقائد اہل سنت یہی ہے کہ جن کے اندر نبیوں کی تعظیم، ولیوں کی تعظیم، ان کے تبرکات سے فائدے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور جب ان کے بھائی 11 وہ آگے تخت بنایا گیا، سارے بیٹھ گئے۔ اب مصر کا اصول تھا کہ جب آتے تھے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ تعظیمی جائز تھا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے 11 بھائی، باپ اور ماں سجدے میں گئے، کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، ابا جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تعبیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں لیتا ہے اور لے کر پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو احسن القصص کہنے کی جو وجوہات سامنے آتی ہیں وہ سمجھ آ گئی کہ ایک لیڈر کو صابر بھی ہونا چاہیے، پاک دامن بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر عبرتیں بھی سمجھ آئیں، حکمتیں بھی سمجھ آئیں جو کسی اور واقعے میں نہیں ہیں۔ اس واقعے میں اذیتوں پر صبر اور صلاحیتوں پر منصب کو ملنا، خوبیوں کے اوپر مناسب کو ملنا اور خود کا لوہا تنہائی کے عالم میں منوانا وہ سمجھ آتا ہے۔ اس صورت میں مخلوق کے تمام ذی عقل، انبیاء، صلحاء، فرشتے، جنات اور عام انسانوں کا ذکر ہے، جانوروں اور پرندوں کا بھی ذکر ہے، بادشاہوں، تاجروں، علماء، جہلاء اور مرد و عورت کی طرز زندگی اور ان کے نشیب و فراز، محبت، نفرت، اس کا بیان ہے۔ توحید و رسالت اور فقاہت اور تصوف اور تعبیر رویا کا بیان ہے۔ سیاست، معاشرت، ریاست، تدبیر معاش، ان تمام امور کا اس کے اندر بیان ہے۔ اس لیے علامہ قرطبی فرماتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر اسے احسن القصص کہا گیا۔ اور ایک وجہ یہ احسن القصص کہنے کی کہ انبیاء کرام کے جو چلتا آ رہا ہے سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات میں کہ جس نے توہین کی نبی کی اس پر عذاب آیا۔ یوسف علیہ السلام کو منڈی میں جب فروخت کر کے توہین کی گئی، اللہ نے پھر پورے مصر کو آپ کا مملوک کر دیا، غلام بنا دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کی توہین امتوں پر عذاب لے آتی ہے۔ آگے سورہ رات کا بس خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ رات کا معنی قلق، اس کے اندر یا تو بادلوں کا وہ اجسام فلکی یا بادلوں کے رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یا وہ فرشتہ جو بادلوں کو چلانے پر معمور ہے اس کی جو آواز ہے۔ تو یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ان کلمات کو آپ بطور دعا پڑھ لیں جب کڑک ہو رہی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو یہ پڑھ لے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لے وہو علی کل شیء قدیر، اگر اسے بجلی نقصان دے جائے، آسمانی بجلی، قیامت کے روز مجھے پکڑ لے، اتنی گارنٹی سے یہ کلمات ہے۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الرعد میں وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمان کو اٹھایا بغیر ستون کے، زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اندر باغات، کھیت، نہریں یہ جاری فرمائے، یہ سارا نظام تبدیل ہو کر آ رہا ہے، کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اگر تمہیں تعجب ہو، کوئی اس سے ان کے قولوں پر تعجب کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس کے آگے مومنین کی صفات بیان کی گئی، اس میں کہا مومن وعدہ توڑنے والا نہیں ہوتا، وعدہ وفا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اسی میں کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلبی اللہ کے ذکر میں ملے گی۔
اور کافر آپ کے رسول ہونے کا انکار کرے تو کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ آپ کی رسالت پر گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ اور جو آپ ذکر الہی میں رہا، رسالت کو ماننے پر رہا، اکلوہا دائم، اس کے پھل جنت میں ہے، جس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ پریشان نہ ہو کہ بھی جنت کے اندر کہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جنت میں چلے گا پھر پکے ہو۔ آگے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا مقصد واضح کیا کہ ہدایت ہے، اندھیروں سے اجالے میں لانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، انکار کیا، وہ قوم میں شکری ہوئی، مارے گئے۔ اور شکر ادا کرنے جو کرتا رہے گا نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے آگے کلمہ طیبہ کی مثال دی، پاک درخت کے ساتھ جس کی جڑ مضبوط اور اس کا درخت شاخ آسمان میں پھلدار ہے، پھل دیتا ہے، اور جس کی اور خبیث کلمہ، غیر اخلاقی جملے، وہ جو روڑیوں کے اوپر چلتے نا چھتری سے، تو اس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی، ہلکی سے ہوا کا گلہ یا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر ہوتی بھی زہر ہے۔ فرمایا یہ جو خبیثہ ہے، اس خبیث کلمے کی مثال یہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تخلیقی مناظر جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، کیا وہ منظر ہوتا ہے، چھم چھم کرتی بارش آتی ہے، پہلے آہستہ پھر تیز پھر نظام ایسا کمال کا، پھر اسے فخرج بہ من الثمرات، پھر اسے پھل نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، رزق لکم، تمہارے لیے رزق کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گن نہیں سکتے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جب اولاد سے نوازا تو کہا یہ شہر ہے تمہارے لیے۔ اما ہاجرہ نے کہا اس گھر میں میں رہوں گی، اما سارہ نے یا ہاجرہ رہے گی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جیسے میری بندی سارہ کہتی ہے ویسے مانو۔ اما ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے، فلسطین سے چلے مکہ کی سرزمین میں، وہاں بے آب ہو گیا جنگل، وہاں چھوڑ کر کہا میرے مولا تیرے حکم پر ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اما ہاجرہ نے پوچھا ابھی ہمیں کس کے سہارے؟ کہا اللہ کے سہارے۔ جائیں بے فکر ہو کر، یہ سہارا بہت بڑا ہے۔ پھر پہاڑ کے دامن میں جا کر کہا مولا میں تیرے نام پر اپنے بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو آباد فرمائے رکھنا۔ چھوٹا شیر خر بچا، اللہ نے پھر ایسی رونق لگائی، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کو نکالا، پانی وہاں رونق لگی، آباد ہوگی۔ اور جو دعا ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو پھلوں والا جگہ بنا دے، پھلوں اسباب، لوگ متوجہ ہونے شروع ہو گئے۔ اب وہاں پھل اگتے نہیں بھی ہیں لیکن پھل سارا سال آتے رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہوئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری دعا کو قبول کر لے، مجھے بخش دے، والی والدیہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین مومنوں کو جنہوں نے لڑائی کی ہے ان کو بھی بخش دے، جنہوں نے کرنی ہے ان کو بھی بخش دے، ہمسائے والے، ساتھ والی دکان والے، سارے مومن ہو گئے نا، سارے مومنوں کو بخش دے۔ یہ دعائیں ہوگی، ہم نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآنی دعا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور نے نماز کے آخر میں اختیار دیا ہے کہ جو چاہو دعا پڑھو۔ ویسے حضور نے پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن عذاب فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ حضور نے دعا پڑھی ہے نماز کے آخر میں، اور ساتھ اختیار دیا ہے۔ تو اختیار کے اندر ربی جاننی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مغفرت کی دعا ہے، مومنوں کی مغفرت کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ اختیار تھا تو اس کو اختیار کیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور پڑھ لے دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا کوئی حدیث پاک سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے آخر میں قیامت کا منظر بیان کیا، اب جزا و سزا کا پہلو پر کلام کیا گیا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا